بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو فریڈم آف پریس کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کی, اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو اسپیچ کی تھی لاسٹ ویک اس کے حوالے سے, اور افغانستان کرنٹلی بڑا ایک جسے کہتے ہیں ہاٹ ایشو ہے اس ریجن کے اندر, بلکہ میں تو کہوں گا پوری دنیا میں, لیکن اس ریجن میں اس لیے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے, اسپیشلی پاکستان, ایران یا اگر سنٹرل ایشین ملکوں کی بات کر لیں تو ان میں. تو اس وجہ سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے سینئر اینالسٹ بیرسٹر حامد باشانی صاحب. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دا شو. تھینک یو جناب. سر شروع کریں گے پریس کی آزادی صحافت کی. ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی رپورٹس پڑھ کے تو مطلب حیرانگی تو خیر نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم حیران ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی سر کیوں ہم مزید جو ہے اس 21 سینچری میں رہنے والے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ایک مطلب سویلائز سوسائٹی کی طرف میرے خیال ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پریس کی آزادی کو کیوں غضب کیا جاتا ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح کی رپورٹ جس میں ایم بی ایس ہے, شی جن پنگ ہے, عمران خان صاحب ہیں, مودی جی ہیں, پتہ نہیں کافی سارے بڑے ورڈ کے طیب اردوان صاحب ہیں, بڑے لیڈرز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان سب کے نام سر شامل ہیں. سب سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. تھینک یو جناب یوسف زئی صاحب. یہ میرے خیال میں ہمارے بہت بڑا فکری مغالطہ ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کوئی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ چونکہ 21ویں صدی ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس لیے اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. جی جی, یہ بنیادی طور پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت سارے ملک جو ہیں وہ باقاعدہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ تہذیب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تہذیب سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو بھی سماج ہے, جو سوسائٹی ہے, پاکستان ہو, انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, ترکی ہو, ہنگری ہو, کوئی ملک ہو, تو اس میں اگر مزید جو ہے وہ ڈیموکریسی, مزید ہیومن رائٹس, مزید جو ہے وہ تہذیب و تمدن کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں, لوگوں کی شہری آزادیاں محفوظ ہوں, فریڈم آف ایکسپریشن کو جو ہے وہ تحفظ ملے, تو یہ ہوتی ہے تہذیب ڈیفینیٹلی. اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کے ہزاروں سال کے تاریخی تجربے کے بعد ہم لوگوں نے یہ چیزیں اچیو کی تھی پچھلی صدی میں, اور یہ ہم 21ویں صدی میں ہیں. تو اگر آپ 20ویں صدی کا پورا سفر دیکھ لیں, بنیاد سے لے کے اس 1906-5 سے لے کے, تو یہ مطالبات اس وقت کھڑے ہوئے تھے دنیا کے مختلف ممالک میں کہ ہمیں یہ چیزیں ملنی چاہیے. تو ان کے پیچھے پوری دنیا جمع ہو گئی تھی کہ یہ جی بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر تو زندگی چل نہیں سکتی. یہ ڈی کالونیلائزیشن کا دور بھی جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایکچولی سارا تعلق آزادیوں سے ہی تھا. یہ تو یہ آگے تو کچھ عرصے سے یہ ہمیں جو غلط فہمی ہے کہ ہم سٹل آگے بڑھ رہے ہیں اور تہذیب و تمدن کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں. گزشتہ 10-15 سالوں میں جتنی رپورٹس آ رہی ہیں وہ انڈیکیٹرز جو ہے نا وہ دوسری طرف بالکل الٹ اس کا شو کر رہے ہیں. اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے ملکوں میں جو جمہوریت اور شہری آزادیاں اور یہ پریس کی آزادی اور آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے. اور بہت ملکوں میں تو اس کو کانسٹیٹیوشنلی باقاعدہ کوڈیفائڈ کر کے تو لوگوں کو ان سے آزادیاں چھینی گئی ہیں, جس کی ایک مثال جو ہے ہنگری ہے, یا آپ ترکی جس کی آپ نے مثال دی ابھی اس کا نام اس میں آیا. ترکی میں اس وقت بھی جو ہے وہ 200-300 کے قریب جو ہے جرنلسٹ وہ جیلوں میں ہیں, پابند سلاسل ہیں, جن پہ مقدمے چل رہے ہیں جھوٹے سچے اور مختلف طریقوں سے. تو یہ رہا ہے سوال پاکستان کا کہ پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی یہ کبھی بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں رہی ہے when it comes to freedom of expression. پیچھے اگر ہم جائیں, جا کے ضیاء کے زمانے سے ہم دیکھیں تو قیدی یہ جو پاکستان میں موسٹلی جو ہے صحافیوں کے لیے یہ قید خانہ رہا ہے, یا پھر ایک ڈینجرس قسم کی کنٹری رہی ہے جہاں ان کو فزیکل تھریٹ اور اس طرح کے جان کا خطرہ رہا ہے. لیکن جو کچھ ہم گزشتہ 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. دیکھیں میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہم لاہور ہوتے تھے
पंजाब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, ज़िया का बदतरीन मार्शल जब था, कर्फ्यू लगते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी जो है वो शोर होता था, सारी बात थी। लेकिन मैं आपको 2-3 क्विक मिसालें देता हूँ। मसलन आप प्रोफेसर वारिस मीर को ले लें कि उनको आज हम हीरो बना के पेश करते हैं, तो प्रोफेसर वारिस मीर की मोस्ट राइटिंग्स जो हैं वो हैं ही इसी दौर की। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में हम सुबह उठ के पहले उनका कॉलम पढ़ते थे, जो उस वक्त जो है वो रेगुलर छपता था और जिसपे रेगुलरली ज़िया-उल हक पे तनकीद होती थी। ना उनको उठाया गया, ना उनको धमकी दी गई, ना उनको मारने की कोशिश की गई। हम शाम को उनको मिलने जाते थे, हॉस्टल के वार्डन भी रहे एक वक्त में वो। ओके। तो घूमते फिरते हम जाते थे, उनसे गपशप करते थे। ये नहीं कि कोई सिक्योरिटी है या ये मार्शिला के खिलाफ लिख रहे हैं तो कोई उठा लेगा या गोली मार देगा या समथिंग। और मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जो एक फाशिस्ट किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त इस्लामी जमीयत तुलबा के गढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस की नहीं। ओल्ड कैंपस में फिर भी थोड़ी फ्रीडम थी। तो आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल ज़िया-उल हक और उसका मार्शिला, जिसको हम एक सयातरीन बाब, बदतरीन मार्शिला और इंसानी हकूक और ये आज़ादियों के हवाले से एक खौफनाक दौर कहते हैं। मैं उसको अगर इस दौर से कंपेयर करूं तो दैट वाज नथिंग। एक मिसाल मैंने आपको दे दी, मैं आपको 120 मिसालें दे सकता हूं। बिल्कुल। ये दुरुस्त है कि वहां पे बहुत सारे साफी कैद हुए, लेकिन जो कुछ आज के दौर में साफियों के साथ हो रहा है उससे कैद होना 1000 दर्जे बेहतर है। जब आप किसी से उसका रोजगार छीन लें, उसका जो सबसे बड़ी बात है इज्जत नफ्स छीन लें, तो उससे कैद होना तो एक ऑनर की बात होती है। जो कोई भी फाइट करता है जिंदगी में आज़ादियों के लिए या जमहूरी हकूक के लिए, उसके लिए कैद होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और जाहिर है कि कैद होना एक पॉलिसी थी, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्लियर था कि आप ये चीजें करेंगे आप कैद हो जाएंगे। उसमें एमआरडी वाले कैद होते थे, पीपल्स पार्टी वाले होते थे, लेफ्ट के लोग होते थे, तो वो अंडरस्टूड था। ये जो कुछ हो रहा है कि पता नहीं आपको कोई चीज कहां से आके हिट करेगी और आपके साथ क्या हो जाएगा, आप डिसअपीयर हो जाएंगे, आपको गोली मार दी जाएगी या आपको जख्मी करके छोड़ दिया जाएगा, और अब 20-20 दिन तक और महीने महीने तक पता ना चलेगा कि आपके हमला किसने किया। हालांकि एवरीथिंग जो है वो प्रॉपरली फोटोग्राफ्ड है या वीडियोग्राफ्ड है या जो भी तरीके हैं आपके। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस हिसाब से आप देखें तो गुज़श्ता 3 साल से ये हम लोग पीट रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में जो है उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। और ये एक सोच है जो पाकिस्तान को स्लोली जो है वो एक सॉफ्ट किस्म के फाशिज्म की तरफ खींच रही है, और इस पे अगर काबू ना पाया गया तो ये बड़ा खतरनाक होगा। तो अब ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट आ गई, तो हमें हमेशा बाहर से आने वाली रिपोर्टें बड़ी जो है मुस्तनद लगती हैं, लेकिन हकीकत का इज़हार करती हैं। वो ये हकीकत की रिफ्लेक्शन है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। और आपने बिल्कुल लास्ट 3 इयर्स की बात की, जो सख्तियां इन 3 सालों में की गई या हो रही हैं, तो यकीन करें कि शायद मैं तो ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत अरसे से जर्नलिज्म में हूँ, लेकिन एटलीस्ट 7-8 साल अब होने को है, तो पिछला दौर भी देखा था और अभी ये वाला दौर भी भुगत रहे हैं। तो हकीकत बता दूं आपको सर कि बहुत फर्क है दोनों में। मतलब शायद वहां उस वक्त जो हम बातें करते थे हमें कोई पूछता भी नहीं था कि यार आपने ये मतलब बात क्यों की, लेकिन अब एक एक लफ्ज को मॉनिटर किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने ये बात क्यों की। बेशक आप किसी टीवी चैनल के साथ हैं या आप सोशल मीडिया की बात कर लें, ट्विटर और इसकी। सर ये चीज पहले तो ये होता था कि जो मुसलमान ममालिक थे उसमें ये चीज बड़ी थी, ज्यादा थी। हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, हम दुबई की बात करते हैं, कुवैत की बात करते हैं, तुर्की एक बेहतर मुल्क हुआ करता था शायद किसी ज़माने में, लेकिन अब नहीं है। अब वहाँ पे भी ये चीज़ होगी। सर बांग्लादेश का नाम इसके अंदर शामिल है। मतलब वो ममालिक उसके साथ चलें, ठीक है, आपने जिस तरीके से बात की कि मतलब यूरोपियन ममालिक भी हैं इसके अंदर और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वो भी शामिल है। लेकिन मेरे ख्याल सबको ये लगता है कि अगर इसको काबू किया जाए सहाफ़ियों को या सहाफ़त को या मीडिया को, तो मेरे ख्याल शायद उनका काम आसान हो जाएगा। शॉर्ट कमेंट आपका चाहूँगा, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ सर जाएंगे। नहीं, इसमें देखें सिर्फ सहाफ़त नहीं है, असल अटैक जो है ना वो डेमोक्रेसी पे है। ओके। तो डेमोक्रेसी पे अटैक करने के लिए सहाफ़त पे अटैक ज़रूरी है, चूँकि सहाफ़ी ज़ाहिर है उसको फिर उठाते हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया।
تو یہ جتنے ملک آپ نے گنے ہیں ان میں ایگزیکٹلی بات یہی ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے اور جو لوگ اقتدار میں آگے گزشتہ 3-4 سالوں میں, ان کا رویہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہی نہیں اسی میں رہیں گے. آپ یہ دیکھیں جو فریڈم ہاؤس کی رپورٹس ہیں یا جو انٹرنیشنلی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ورک کرتی ہیں ڈیموکریسی کے لیے, ان کی رپورٹس آپ دیکھ لیں گزشتہ 5-7 سال کی, تو اس میں جو انڈیکسز ہیں, جو اشاریے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایز اے ہول ڈیمیج ہوئی کن کن ملکوں میں ہوئی, جس میں یہ سارے جو ملک آپ نے گنے ہیں یہ گرافکلی نیچے گئے ہیں اپنے انڈیکس کے حوالے سے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں بھی ڈکٹیٹرشپ یا کرپشن, یہ دو چیزیں ہوں گی, اس میں صحافت آزاد نہیں ہو سکتی. ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سٹار والا آ کے بیٹھ جائے. یہ ایک شخصی قسم کی جو ڈکٹیٹرشپ اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں کہ پارلیمنٹ نان فنکشنل ہے, ڈیسیجن میکنگ کی جو سچویشن چند ہاتھوں میں اس کا ارتکاز ہے, تو اس میں تو کلیئر ہے کہ یہ ڈیموکریسی کا ایشو ہے. تو پھر اس کو دبانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ صحافیوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رکھی ہے, اور آئے دن آپ کو کوئی ایک صحافی اس کا وکٹم ہوتے نظر آتا ہے. بالکل سر, بالکل. اچھا سر, ایک پچھلے دنوں 30 جون کو عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی سپیچ کی فلور آف دا ہاؤس. بہت عرصے کے بعد ہم نے ان کو دیکھا وہاں. انہوں نے تقریر کی بجٹ, کیونکہ اس دن فائنانس بل کی منظوری بھی ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی, اور کچھ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑی واہ واہ کی کہ خان صاحب نے بڑی ظالم قسم کی تقریر کی, اور دیکھے امریکہ کے پرخچے اڑا دیے. اس سے پہلے جب ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی, تو اس کے بعد واپس آ کے تو بڑے ڈول بجائے گئے تھے کہ یار ٹرمپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. حالانکہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی جنگ نہیں لڑیں گے, الٹی سیدھی بات ہے. سر, اس کے 2 دنوں کے بعد نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا, بہت امپورٹنٹ. وہاں پہ سر عمران خان صاحب نہیں تھے. ایک دن پہلے یہ بات کرتے, اور اس کے ایک دن کے بعد ایگزیکٹلی اتنی امپورٹنٹ جگہ سے عمران خان صاحب, فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر, ISI کے چیفز بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, ان کے اپنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں, لیکن جو آپ کے ملک کے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ سر وہاں سے غائب. دیکھیں جہاں تک سپیچ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں آپ کے دور میں تو اسٹوڈنٹ یونینز وغیرہ بین تھی یا جو اس طرح کی تھوڑی سچویشن تھی, لیکن ہمارے وقت میں یہ ڈیبیٹ ہوتے تھے اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بڑے پیمانے پہ, اور اس میں قاعدے حزب اختلاف کوئی بنتا تھا اور اقتدار بنتا تھا, اور وہ بحثیں ہوتی تھی, اور اس میں تقریر جو ہے نا وہ اپریشیٹ ہوتی تھی, تالیاں بجتی تھی, چونکہ جو آپ کے ہمدرد تھے وہ آپ کے حق میں تالیاں بجاتے تھے, اور جو مخالف تھے. بالکل یہی سچویشن ہے جی اس تقریر کی, چونکہ ایسی تقریر جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, جس کو آپ ڈیلیور نہ کریں. تقریر کے اندر ایک ایسنس ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ مثلا آپ کہیں کہ جی آپ ملک میں مفاہمت کی پالیسیز کو جو ہے فروغ دینا چاہتے ہیں, یا ڈیموکریسی کو یا رائٹس کو مزید جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کے عمل سے بھی لگے. لیکن اتنی بڑی تقریر کرنے کے بعد آپ پارلیمنٹ سے غائب رہیں, اور ایک ایسے اجلاس میں جو کہ موسٹ امپارٹنٹ اجلاس ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. میں نے تو اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ دیکھیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ آپ کا رویہ جو ہے فیلو جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ حتک امیز جس کو آپ کہتے ہیں, کہ جب آپ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تو کسی ایشو پہ بات ہی نہیں کر سکتے. ڈیموکریسی از آل اباؤٹ ایکسچینج آف آئیڈیاز, جس میں ڈائلاگ ہوتا ہے اور آپ خیالات کا اظہار کھلے عام کرتے ہیں اور کھلے عام اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کو ریسیو کرتے ہیں. لیکن آپ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ آپ چند گھنٹے جو ہے کسی اس طرح کی میٹنگ میں بیٹھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی کا سٹاف نہیں ہے. یو آر ناٹ بلڈ فار دیٹ پرپز. اور یہ چیز اب جو ہے وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے, لیکن وہ دیگر میڈیا پہ آپ نے ڈسکس ہوتے دیکھ لی ہوں گی, لوگوں نے طرح طرح کے جو اس کے جواز پیش کیے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتے ہیں. یہ اپنی اپنی گیس کی بات ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے لیے یہ انسلٹ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کسی بریفنگ میں جو ہے وہ بیٹھیں. ٹھیک سر, کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یقیناً آپ کی بھی اس کے اوپر نظر ہے. افغانستان سے امریکہ تقریباً مور دین 90% اپنی جو ان کی ڈپلائمنٹ تھی وہ واپس ہو چکی ہے, اور وہ لوگ جا چکے. سب سے بڑا ایئر بیس بگرام کو بھی 2 دن پہلے انہوں نے خالی کر دیا. اب
اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ پاکستانی، میرے جیسے پاکستانی یا جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ رہنے والے یا اب باہر رہنے والے جو بھی ہیں، ان کی نظر ہے ہمیں اس طرح کی صورتحال سر نظر آ رہی جس طرح 2005 سے 2013 یا 14 کے درمیان ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور آپ نے بھی دیکھی. سر اس سچویشن میں اس طرح کی اسٹریٹجیز مطلب جو عمران خان صاحب لے کے چل رہے ہیں، جہاں پہ آپ نے بات کی کہ وہ پارلیمنٹ تو ہے لیکن ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈمی قسم کا پارلیمنٹ ہے، فیصلے کہیں اور جا کے ہوتے ہیں. ایسی سچویشن میں جب افغانستان میں طالبان دڑا دڑ ایسے قبضے کر رہے ہیں کہ مطلب وہ ایک دن میں جو ہے 3-3 4-4 ڈسٹرکٹ کو کیپچر کر رہے ہیں، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ مہینہ گزرے گا تو پورا افغانستان ایک دفعہ پھر طالبانائزیشن کے انڈر میں ہوگا. سر تو پاکستان کے لیے اس وقت مطلب ایک مشکل ترین سچویشن ہے. آپ کی کیا نظر ہے کہ پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے؟ سعودی عربیہ کو انوالو کرے؟ امریکہ والوں نے تو میرے خیال ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو اشرف غنی صاحب کو بھی اس دن کہا کہ بھائی تم جانو تمہارا افغانستان جانے. اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ دیکھیں یہ افغانستان کے اندر جس قدر بھی یہ نیگیٹو سمت میں جائے گا نا، اس کا پورے خطے کو ڈیفینیٹلی نقصان ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہے. اب یہ بات کوئی بہت بڑی کوئی فلسفے کی نہیں ہے یا سائنس کی نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، بہت ہی سمپل سی بات ہے. ظاہر ہے دیگر ملک جو بھی جس کے ساتھ ارد گرد ہیں، جو انڈیا ہے یا ایران ہے یا روس ہے یا چین ہے، ان پہ اس طرح کا اثر نہیں پڑ سکتا. ان پہ بہت ہی کم اثر جو ہے وہ پڑے گا، چونکہ پراکسیمیٹی ہے یا لنکس ہیں یا جو بھی چیز ہے. پاکستان پہ تو بہت بڑا ایک کلیئر قسم کا جو ڈیزاسٹر جس کو آپ کہتے ہیں اس کی جو ہے وہ آثار ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو رویہ اس وقت لیڈرشپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آلموسٹ لائک لا تعلقی کا رویہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں یا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. اور اس کے لیے اب جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں جی کہ طالبان ہماری سنتے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا، اگر پروگریسولی آپ ان کی طرح دیکھیں کہ جب انہوں نے جگہ بنانی تھی امریکیوں سے گفتگو کرنے کے لیے، ایک مکالمے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ہم طالبان کو ٹیبل پہ لا سکتے ہیں اور ان سے کوئی بات بھی منوا سکتے ہیں، چونکہ ہم ان پہ ایک انفلوئنس جو ہے وہ رکھتے ہیں جس کو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ اگر یہ ساری چیزیں، چونکہ یہ کوئی بہت ماضی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے ثبوت لانے پڑیں. شاہ محمود قریشی کی وہ تقاریر لوگوں کو ابھی تک یاد ہوں گی، اتنا بھی لوگوں کا حافظہ کمزور نہیں ہے کہ ہم نے جی بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، ہم طالبان کو امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کے میز پہ لائے، ہم نے یہ سمجھوتا کرایا، اور پورا کریڈٹ انہوں نے لیا. وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ کے کریڈٹ لینے کی کوشش کی، جس کا امریکیوں نے کوئی اوپنلی کوئی جواب نہیں دیا. ایک تو ہوتا ہے نا آپ تھوڑا سا چلو سر ہلا لیں، انہوں نے سر بھی ہلانے سے انکار کر دیا. ان کو ایکنالج نہیں کیا کہ آپ نے کوئی اتنا بڑا مارکا مارا ہوا ہے، جو کہ بہت بڑا ایک انسلٹنگ اور ڈسگسٹنگ قسم کا عمل تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں خود وزارت خارجہ کے لیے بھی کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے کلیم کیے نہیں جاتے اتنے بڑے سنجیدہ ایشوز پہ کہ بچوں کی طرح آپ اچھل کے تو ایک دم کریڈٹ لینے کی کوشش کریں کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کرا رہے ہیں. یہ تھے ان کے الفاظ نیٹجل میں. اور جب صورتحال اس طرف جانی شروع ہوئی طالبان کے حق میں، ظاہر ہے ایک تھوڑا سا رخ مڑا تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور یہاں تک پہنچ گئے کہ جی ہماری تو طالبان سنتے ہی نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی رول وہاں پہ پلے اس لیے نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو موجودہ رجیم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ طالبان سے ہمدردی رکھتی ہے کلیئرلی، اور افغانستان کی پالیٹکس سے اور گزشتہ 20-30 سال کے تجربے سے وہ کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سبق ایک ہی ہے جو سب نے سیکھا، سوویت یونین سے لے کے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے، کہ طالبان کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے ہماری جو گیس ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کو کوئی بھی باہر بیٹھ کے کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کا سبق یہ ہے کہ آپ وہاں کی جو بھی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ انگیجمنٹ اور کوآپریشن کی پالیسی جو ہے وہ اپنائیں، جو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کے نتیجے میں آج آ کے یہ سچویشن ہو گئی. چونکہ انہوں نے افغان جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بہت ہی ہتک امیز قسم کا رویہ اختیار کیا، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارش قسم کا ایکسچینج ہوتا رہا. ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے
اور جو پاکستانی حلقے ہیں، بالکل جس کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑی ایک جو ہے خلیج درمیان میں کریٹ کر دی. اور اب طالبان بھی ظاہر ہے کہ وہ پرانی طرح کے نہیں رہے، ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بھی پورے طریقے سے ان کے کیمپ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی اپنے آپشنز دیکھ رہے ہیں فی الحال. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان چونکہ سب سے زیادہ متاثرین میں شامل ہوگا، اس لیے ان کو ایک ڈیفرنٹ رول پلے کرنا چاہیے تھا. اور وہ ڈیفرنٹ رول یہ تھا کہ وہ وہاں پہ ایک ریکنسیلیشن کی سچویشن میں جاتے، جہاں پہ ایک متفقہ حکومت جو ہے طالبان کے ساتھ انہیں ملا کر جو بھی وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان پر مشتمل ایک جو ہے مشترکہ حکومت وہاں پہ قائم کی جاتی، جو کہ الیکشن کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا، ایک فری الیکشن کے ذریعے یونائٹڈ نیشن کی سپرویژن میں یا کسی اور انٹرنیشنل گروپ کی سپرویژن میں. لیکن اس طرح کا رول پلے کرنے سے انہوں نے ٹوٹل یکسر اجتناب کیا. آپ مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں کسی ملٹری باز سے لے کے تو چھوٹے سے چھوٹے اہلکار تک کہ جس نے کوئی کنسٹرکٹیو تجویز دی ہو کہ جی یہ ہونا چاہیے یا ہم ایک غیر جانبدار حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جی وہاں اگر کوئی اسلامک ایمریٹس ٹائپ چیز وہ بناتے ہیں تو ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، یہ ہم اس کو آن نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی ایک بس جسٹ اسٹیٹمنٹ کی حد تک تھی. تو میں بالکل یہ ایک ڈیزاسٹر کو دعوت دے رہے ہیں، چونکہ یہ جو پالیسی ہے نا کہ آپ یا غیر جانبدار ہیں یا آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں نوئنگلی، جی تو آپ ایک ڈیزاسٹر کو دعوت دے رہے ہیں. چونکہ بہرحال طالبان اچھے ہوں برے ہوں، ان کا کیا نظریہ نہیں ہے یہ بحث نہیں، لیکن ایک چیز طے ہے کہ اگر افغانستان پہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے خطے میں خون خرابہ، ایک طرح کی بدامنی اور قتل و غارت گری اور انسٹیبلٹی جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ ڈیفینیٹلی پیدا ہوگی، جس میں پاکستان سر فہرست ہوگا. بالکل سر، اور پاکستان نے ابھی سے تیاری یہ کر لی ہے کہ جو اگر ریفیوجیز وہاں سے آتے ہیں تو اس کے لیے ایران والا ماڈل جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ سچویشن وہاں پہ جا رہی ہے جس کی آپ یا ہمارے اور بہت سارے ایکسپرٹ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ افغانیوں نے بھی بہت زیادہ آگ کا یہ کھیل دیکھا اور پاکستانیوں نے بھی یقیناً یہ دیکھا، غلطی جس کی بھی ہے لیکن بھگتے عام لوگ ہیں، مطلب عام سویلین جو ہے ان بیچاروں کی زندگیاں جو ہے وہ اجیرن ہوتی ہے، وہ افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو. خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اس دفعہ، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. نظر ایسا آ رہا ہے کہ وہی چیزیں دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہیں، یا اس طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پہ آج سے 15 یا 20 سال پہلے ہم موجود تھے. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دا شو اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر، بائے.